بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ بات یہ ناظرین کرام کہ حکومت کے بعض اقدامات ایسے ہیں جو لوگوں کو بہت شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ مثلا ایک ایسے بل کی افواہ سننے میں آ رہی ہے جو حکومت تیار کر رہی ہے، جس میں کہ اسلامیات کے 5% جو ٹیچر ہیں وہ اقلیتوں سے ان کا کوٹا لیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بات بتائیں کہ کس جاہل نے تجویز دی تھی حکومت کو کہ وہ اسلامیات وہ فزکس کے ٹیچروں کی 50% کوٹا اقلیتوں کو دے دیں، وہ میتھ کے ٹیچروں کا 80% کوٹا اقلیتوں کو دے دیں، لیکن اسلامیات پر تو اپنا مطلب ہاتھ چلاکی کریں۔ اس طرح تو لوگوں میں اشتعال ہی پیدا ہوگا۔ اس وقت دیکھیے 2-3 روز سے بہت کرائسس کی صورت حال ہے۔ مولانا خادم رضوی اپنے مریدین کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں، فیض باغ میں۔ پھر ماضی کی تاریخ کے حوالے سے باتیں کہیں سنی جا رہی ہیں، کیونکہ میڈیا نہیں بات جو ہمارا نیشنل میڈیا وہ نہیں دکھا رہا، اس کے کچھ اپنے ظاہر معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ مولانا خادم رضوی کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے ان کا آپ ہڈن ایجنڈا نہ بتائیں، میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیرت کھاؤ، مطلب ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یا فرانس نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، آپ اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، اس کے سفیر کو نکالیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں مطالبات میں سے کون سا معاملہ خطرناک ہے۔ اگر حکومت فرانس کی جو اشیاء پاکستان میں ان کی بکتی ہیں ان کو بائیکاٹ کا اعلان کر دے تو اس میں کیا تکلیف ہے حکومت کو؟ کیا ٹانگ ٹوٹ جائے گی ہماری؟ کیا باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا؟ ان ملکوں میں نہیں ہوتا؟ اسکنڈینیویا کے ممالک میں درجنوں مرتبہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کچھ ہوئی ہیں۔ آپ خواہ کیوں اشتعال دلاتے ہیں مسلمانوں کو؟ میں ایک لے دے کہ ہمارے پاس یہی تو اثاثہ رہ گیا، ہم غیرت یہ مطلب شان نبوت میں، ناموس رسالت میں اگر کچھ معاملات خراب ہونے کی غیرت نہیں کریں گے تو کس بات میں ہم غیرت کھائیں گے یار؟ کچھ تو ہمارا کوئی معیار رہنے دو مسلمانی کا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے پچھلے سیزن میں ان کا ایک لمبا مظاہرہ، مار دھاڑ، مقدمات اور سب کچھ دیکھ لیے۔ ایک بندہ یار اس بات پہ ایک بندہ اپنی جان دینے کو تیار ہے کہ میں ناموس رسالت کے خلاف گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ چلو یار ہم کمزور لوگ ہیں، ہم فرانس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کوئی نمائشی اقدام تو کر سکتی ہیں حکومت، کیوں نہیں وہ کرتی؟ کیوں اشتعال دلاتی ہے لوگوں کو؟ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ان لوگوں میں تو وہ شامل ہیں شر پسند جو وہاں پہ فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگا دیں گے، کر دیں گے۔ ایسا تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ ریاست کو تو یہ رسک لینے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایسی نوبت ہی کیوں آنے دی؟ اور یار مجھے شرم آتی ہے بطور جرنلسٹ یہ بات کہتے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے نیشنل میڈیا کو کیا ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، یہ کیوں نہیں یہ خبر دیتے؟ اور کچھ تو حصہ ڈالو یار ناموس رسالت کے میں، کسی حوالے سے تو اپنے نبی کو خوش کر لو اللہ کے بندو۔ اب آج کل بڑی افواہ چل رہی ہے زرداری صاحب کے صاحبزادی کے، ان کے جو منگنی ہیں وہ، ان کے جو منگیتر ہیں وہ احمدی ہیں۔ اس حوالے سے جس بندے کی بات یونس خان کی جاتی ہے، بلا شبہ وہ یہاں کے بہت بڑے امریکہ کے بڑے رئیس آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے اقرار کی ہے اپنے مرضی ہونے کا، اپنے والد کے مرضی ہونے کا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار زرداری جیسا جو اتنا مطلب کلیور سیاستدان ہے، وہ کس طرح اگر انہوں نے یہ کام تو خفیہ کر دیتے کوئی، اور اس طرح ظاہر کر کے، تو پاگل تو نہیں ہے وہ؟ تو یہاں کچھ ناموں کے ریزیمبلنس کے حوالے سے نا کچھ غلط فہمی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ باقی جو کام ہے وہ تو آپ خود زیادہ تحقیق کر لیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ منگنی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے شوہر محمود چودھری کو قادیانی قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم محمود چودھری ارائیں کے والد یونس چودھری قادیانی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، جس کا اقرار سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے قادیانی پیپل پارٹی سے کبھی بھی قربت کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بانی پیپل پارٹی شہید ذوالفقار بھٹو نے ان کو کافر قرار دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے سوال کیا
کہ یہ محمود چودھری کے والد یونس چودھری کون ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ بزنس مین ہے، مگر وہ بزنس مین نہیں جو قادیانی ہیں، جس کے بارے میں کتاب بھی وائرل ہے، کیونکہ وہ قادیانی ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ مولانا اللہ وسایہ سے رابطہ کیا، انہیں اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ یونس چودھری جو قادیانی ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں، جس پر مولانا اللہ وسایہ نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ قادیانی یونس چودھری کا تعلق فتنہ گوہ شاہی سے ہے، اور اس یونس چودھری کے کسی بیٹے کا نام محمود نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب محنت سے نعمت تک میں اپنے بیٹوں بیٹیوں حتیٰ کہ نواسوں اور نواسیوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں۔ معلوم خیال رہے کہ یونس چودھری قادیانی کی لکھی گئی کتاب محنت سے نعمت تک کے صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 199، صفحہ نمبر 242 کے علاوہ صفحہ نمبر 243 پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یونس چودھری کا کوئی بیٹا محمود نہیں ہے۔ یونس چودھری کے مطابق اس کے بیٹوں میں بابر بڑا بیٹا ہے جس کی بیوی برشنا ہے، اور چھوٹا بیٹا یوسف ہے جس کی بیوی امبرین ہے، سعدیہ اور ماریہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یونس چودھری کی 4 ہی بیٹے بیٹیاں تھیں، پھر محمود چودھری کو کس حوالے سے یونس چودھری کا بیٹا بنایا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہ وضاحت ہے، بڑا اچھا کیا آصف زرداری صاحب نے، پاکستان کے سابق صدر نے، یہ وضاحت کروا دی، لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے، نام کی ریزمبلنس کی وجہ سے کوئی غلط رائے قائم کی جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا، غلط فہمی میں بھی ایسا ہو جاتا تو بہت تباہی آنی تھی، اور پہلے ہی ہم نادانستگی میں، جیسے میں نے آپ کو نادانستگی میں ایسی حرکات کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اب یہ کہ ایک بل جو ہے وہ زیر بحث ہے، اس وقت تیار ہو رہا ہے، جس میں 5% جو اسلامیات کے ٹیچروں کا کوٹا وہ اقلیت وغیرہ لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یار تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، پہلے آپ نے اپنا ایک قادیانی وہ جو تھا مشیر رکھا ہوا ہے، وہ آسیہ ملونہ کا، دیکھیں نا، اب وہ ہم تو ظاہر ہے سیدھے بندے ہیں، ہم تو پڑھ کے یقین حکومت کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ نے عدالت میں سے بری کیا، وہ اب اس کی تصویریں کس کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں؟ فرانس کے صدر کے ساتھ۔ آپ نے نہیں دیکھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولوی یار کو پاگل تو نہیں ہے جو سڑکوں پہ ماتم کر رہے تھے آ کے، یہ جھوٹے تو نہیں ہیں، ہر بات ان کی تو نہیں جھوٹی ہوتی ہے نا، کم کم اس معاملے میں۔ اب جب یہ آسیہ ملونہ سامنے آئی ہے، اور وہ بھی فرانس کے صدر کے ساتھ، اور جس کا جو کارنامہ ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، جو اس کے کرتوت ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیے، اس لعنتی نے کیا کیا وہاں فرانس میں کروایا ہے، اور یہ عورت اس کی ساتھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کوئی کبھی اس مطلب کسی نے تصور کیا ہے کہ اس طرح جا کے وہ فرانس کے صدر کے ساتھ اتنی بے تکلف سے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بیٹھے اور باتیں گپ شپ لگ رہی ہو، یا کچھ وہ کوئی اسکالر تو نہیں ہے، کوئی پریسٹ تو نہیں ہے بہت بڑی، کوئی کسی بہت بڑے مطلب فرقے، اس کی عیسائیوں کے فرقے کی کوئی رہنما نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں سے کام کروائے جاتے ہیں ہمیں اشتعال دلانے کے لیے، ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، اس ملک کو دہشت گرد ثابت کرنے، ہمیں فیٹف میں رکھنے کے لیے۔ ہمیں کیوں عقل نہیں آتی؟ حکومت کیوں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ایسے اقدامات کیوں کرتی ہے؟ اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہو کے ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی غیرت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم سے نادانستگی میں بھی، بھول سے بھی کوئی حصہ پڑ گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کسی معمولی سی بات میں بھی، تو پوری زندگی کی باتیں، نمازیں، روزے، یہ اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا، لعنتی ڈالے گا۔ علامہ اقبال رویا کرتے تھے کہ کیا بنے گا اس مسلمان کا جو کسی جنگل میں پیدا ہوا تھا افریقہ کے، اور وہاں قادیانوں کا کوئی مشن پہنچا، اس نے اسے اسلام کا نام لے کے اس کو قادیانی بنا رہا۔ جب وہ ساری زندگی روزے نمازیں رکھنے کے بعد، روزے نمازوں کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ کہے گا کہ جہنم میں جاؤ۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اللہ صاحب کا ایمان سلامت رکھے۔
حکومت کو اس معاملے کو سنگینی سے لینا چاہیے۔ میاں نواز شریف کا بیڑا گر کھونے کی بہت وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نادانستہ طور پہ وہ ایک ایسا بل لا رہے تھے جس بل سے تاثر ملتا تھا کہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمانی ہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ جب مسلمان یہ بات نہیں مانتے تو آپ کیوں مزید ہیں یہ منوانے پہ؟ اور اس سے کیا کریڈٹ مل جائے گا آپ کو؟ کتنے نمبر بن جائیں گے آپ کے اس سے؟ خدا را یہ خادم رضوی جیسے لوگ ہیں نا جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ میں ان کے نظریات سے مکمل اتفاق نہیں کرتا، لیکن ناموس رسالت پر تو میری زبان دانتوں تلے آ جائے گی یار۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔